أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ شریف کے متعلق یہ بتایا تھا کہ اسے سمجھنے کے لیے ہم اس کے 3 حصے کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف کرنے کا انداز ہمیں سکھایا۔ دوسرا حصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ سکھایا کہ تم اس طرح میرے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کرو۔ اور تیسرا حصہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ دعاؤں کا حصہ ہے۔ پہلے اللہ کی تعریفیں کی، اللہ کے قریب ہوئے، پھر اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے اس کا اظہار کیا، پھر اللہ سے مانگا کہ مالک مولا ہمیں یہ عطا فرما۔ تو آج ہمارا جو سبق ہے وہ اس تیسرے حصے کے متعلق ہے جو اہدنا الصراط المستقیم سے شروع ہوتا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں پھر اس کی وضاحت کی طرف آتے ہیں۔ اہدنا، تو ہمیں دکھا، الصراط راستہ، المستقیم سیدھا۔ اب جو سیدھا راستہ اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ رہے ہیں اس کی پہچان بھی ہونی چاہیے کہ وہ کون سا راستہ ہے اور کون سا ایسا راستہ ہے کہ جو سیدھا نہیں ہے، یعنی سیدھے راستے کا بھی پتہ چلنا چاہیے اور غلط راستے کا بھی پتہ چلنا چاہیے جو سیدھے کے خلاف ہے۔ تو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سیدھے راستے کی پہچان بھی کروا دی ہے کہ فرمایا گیا کہ مجھ سے اس طرح سیدھے راستے کے بارے میں مانگو، اور اس کے ساتھ جو غلط اور باطل کا راستہ اس کی پہچان بھی کروا دی گئی ہے۔ صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمتا جن پر انعام کیا، انعمتا انعام کیا تو نے، علیہم جن کے اوپر، غیر نہ کہ، المغضوب علیہم مغضوب غضب ہوا، علیہم ان کے اوپر، والا اور نہ ان کا، الضالین جو گمراہ ہوئے۔ یعنی جب یہ عرض کی گئی تھی کہ مالک مولا ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، تو پھر آگے وضاحت آ گئی ہے کہ 2 راستے ہیں۔ ایک وہ راستہ ہے صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر تیرا انعام ہوا۔ تو اللہ ہم تجھ سے یہی طلب کرتے ہیں، یہی گزارش کرتے ہیں کہ اپنے انعام یافتہ لوگوں کے راستے پہ ہمیں چلا۔ اور ساتھ جو باطل کا راستہ ہے وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن کے اوپر اللہ کا غضب ہوا اور جو لوگ گمراہ ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ عرض کرتے ہیں کہ مالک مولا غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کے راستے پر ہمیں نہ چلا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین اور نہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جو گمراہ ہوئے۔ جو اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ہم ہدایت کی دعا مانگ رہے ہیں تو یہی دعا بنیادی دعا ہے۔ اگر بندے کے پاس ہدایت ہے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی نعمتیں بندے کو عطا فرمائی ہیں وہ بندے کے لیے فائدہ بخش ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ سب سے بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی وہ ہدایت ہے۔ نعمت ہدایت ہے تو اولاد کی نعمت بندے کے لیے فائدہ مند ہے، ورنہ یہی اولاد بندے کے لیے دوزخ میں جانے کا سبب بن جائے گی، دنیا اور آخرت میں ذلت کا سبب بنے گی۔ نعمت ہدایت ہے تو پیسہ، عہدہ، منصب بندے کے لیے فائدہ بخش ہے، بندہ اس ہدایت کے مطابق اسے صحیح راستے پہ چلائے گا، لگائے گا اور دنیا اور آخرت کی عزتیں حاصل کرے گا۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو یہی چیزیں بندہ غلط طریقے سے استعمال کرے گا اور دنیا اور آخرت کی عزت اس کا مقدر بن جائے گی۔ تو جو ایک جامع دعا ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں ہمیں وہ سکھا دی ہے کہ مجھ سے اس طرح مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم، صراط کا مطلب راستہ، مستقیم کا سیدھا، اللہ ہمیں صراط مستقیم پہ چلا۔ آگے جو اس کی وضاحت بھی اللہ تعالیٰ نے فرما دی ہے کہ اس طرح وضاحت کے ساتھ مجھ سے مانگو۔ 2 راستے ہوئے، ایک راستہ انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن کے اوپر اللہ تو نے انعام کیا۔ تو یہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ قرآن پاک سورہ النساء کی آیت نمبر 69 میں اللہ تعالیٰ نے خود اس کی وضاحت فرما دی ہے۔ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ نے انعام فرمایا وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور نیک بندے ہیں یعنی اولیاء کرام۔ تو ان لوگوں کے راستے پہ چلنا بندے کے لیے سعادت ہے۔ آج کچھ لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں، بھائی قرآن و سنت پہ چلو، بابوں کے پیچھے کیوں چلتے ہو، ان بزرگوں کے پیچھے کیوں چلتے ہو؟ ہم کہتے ہیں بھائی چلنا قرآن و سنت پہ ہی ہے، لیکن قرآن و سنت کا پریکٹیکل نمونہ یہ بابیں ہیں۔
قرآن و سنت کا پریکٹیکل نمونہ یہ نیک لوگ ہیں، انبیاء، صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء کرام، علماء کرام، محدثین، جنہوں نے اپنی زندگیاں لگائی ہیں قرآن و سنت کو سیکھنے میں اور پھر اس پہ پریکٹیکل کیا ہے اور ہمیں ہمارے سامنے ایک نمونہ پیش کیا ہے۔ تو ہم جو ان کے پیچھے چلتے ہیں وہ اسی لیے چلتے ہیں کہ قرآن و سنت کی جو صحیح سمجھ ہے وہ ہمیں دیکھ کے آتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کا بھی یہی ہم سے تقاضا ہے۔ اللہ نے یہ تو نہیں اسی آغاز میں ہی فرما دیا کہ قرآن کو ہی مانو اور سنت کو ہی مانو اور اسی کے مطابق چلو، تو دیکھیے جو انتہا ہے وہ فرمائی گئی کہ نیک لوگوں کے پیچھے چلو۔ نیک لوگ قرآن و سنت پہ چلنے والے ہیں، جب تم ان کے پیچھے چلو گے، انہیں دیکھو گے، تو تمہارے لیے قرآن و سنت پہ چلنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح کی جو سازشیں ہوتی ہیں ان نیک لوگوں سے دور کرنے کے لیے، یہ در حقیقت لوگوں کو اسلام سے دور کرنے کے لیے ہوتی ہیں اور گمراہی کے راستے پہ لگانے کے لیے ہوتی ہیں۔ اور دوسرا جو باطل کا راستہ ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کے راستے پہ اللہ ہمیں نہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ تو جن پہ غضب ہوا اس سے مراد یہودی ہیں، انہوں نے انبیاء کرام علیہ السلام کی نافرمانی ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام کو قتل کیا۔ تو قرآن پاک میں بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بات ہے کہ وباء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب کا شکار ہو گئے۔ تو وہ یہودی ہیں، اور جو ضالین جو گمراہ ہوئے اس سے مراد عیسائی ہیں، احادیث میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ تو اب یہودیوں اور عیسائیوں کے راستے پہ چلنے سے ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں اس راستے پہ نہ چلا۔ تو پھر ہمیں آج دیکھنا چاہیے کہ ہماری سیاست، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن، ہماری معاشرت، ہماری معیشت، ہماری ثقافت، ہمارے عادات و خصائل، اٹھنے بیٹھنے رہنے سہنے کے طریقے، ذرا غور تو کریں نا کہ نماز میں تو ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں ان کے راستے پہ نہ چلا، اور نماز کے باہر انہی کی طرح کے اگر ہم کام کر رہے ہیں، انہی کی نخالی کر رہے ہیں اور انہی کے پیچھے چلنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں، تو یہ پھر ہمارا دوغلا پن ہے۔ اللہ سے جو مانگ رہے ہیں پھر اس کے اوپر پکا رہے ہیں، اور جو اسلام کا ایک تشخص ہے اسے قائم رکھیں اور اسی کے مطابق ہر معاملے میں اپنی زندگی بسر کریں، اور اسلام پر عمل میں ہم اپنے لیے فخر محسوس کریں۔ اللہ رب العزت کرم نوازی فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہماری سورہ فاتحہ شریف پایہ تکمیل تک پہنچ گئی ہے، اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔